فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات بھیجیے خاندان کا. والفجر، مجھے فجر کی قسم. فجر یعنی وسیع شگاف. وقت فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات کی تاریکیوں کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے اور دنیا میں روشنی کا آغاز ہوتا ہے، جس کے بعد انسان اپنے سامنے والی حقیقتوں سے آشنائی حاصل کر لیتا کہ میرے سامنے کون ہے، دوست ہے، دشمن ہے، اچھا ہے، برا ہے، حق ہے، باطل ہے. یہ فجر 61 ہجری سے پہلے بنو امیہ کے ناپاک کردار جو اسلامی معاشرے میں سرایت کرنا شروع ہوا اور اب حق و باطل و خیر و شر، انسانی اخلاقی قدریں، ناموس بشر، چیزیں الجھنے لگیں. بشر
اب حقیقتوں کو دیکھنے سے تدریجاً عاجز ہو رہا ہے، الجھ رہا ہے، اور ختمی مرتبت کی مسند پر بیٹھے ہوئے ایسے افراد جنہیں امیر المومنین کہا جا رہا ہے، خلیفۃ المسلمین کہا جا رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس کا پیغمبر کے کردار سے کیا تعلق ہے، اور یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ اب یہ وہ نقطہ تھا، وہ مرحلہ کہ جس میں امام حسین نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی۔ اگر اس سے پہلے قیام کرتے تب بھی آپ کا مقصد حاصل نہ ہو سکتا۔ حاکم شام کے زمانہ میں، اب ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے چند جلسے چاہیے تھے، کہ اس وقت امام حسن نے اور امام حسین نے قیام کیوں نہ فرمایا؟ اس لیے کہ جو وہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ باقی افراد نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اگر اس وقت قیام کر دیا جاتا تو آپ کے قیام کو منفی رنگ دے دیا جاتا اور وہ پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتا۔ انتظار کیا گیا کہ اب تاریکی بڑھے، اور اتنی بڑھے کہ جب فجر طلوع ہو تو پھر سب کو دکھائی دے۔ یہ حسین ابن علی، فجر، اور میں نے کہا نماز فجر کو بھی فجر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ حکایت ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسان اگر اشکوں کے دریا اور سمندر بہا دیں تب بھی حسین ابن علی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب حسین گھر سے چلے، کیوں چلے؟ تاکہ بنو امیہ کی ان نجاستوں کو اور اس کثیف کردار کو خاندان بنو امیہ تک محدود کر دیں۔ اگر اب تاخیر کی گئی تو پھر وہ کردار پورے معاشرے میں پھیل جائے گا، اور جو یزید کرے گا قیامت تک ہر اس عمل کو اسلام سمجھا جائے گا۔ پوری اسلامی دنیا میں ہر طرف سکوت ہے، سناٹا ہے۔ اس مرحلے پہ حسین چلے اور اپنے خون سے بنو امیہ کے گرد ایک ایسا حصار کھینچ دیا کہ بنو امیہ کے کردار کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا، اور یہ لکیر اسلام اور بنو امیہ کے درمیان حد فاصل قرار پائی۔ اور میں نے کل عرض کیا، جیسے مفکر اسلام استاد شہید مرتضی مطہری نے کہا، تاریخ انسانی میں حسین ابن علی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے خون کی سب سے بھاری قیمت وصول کی ہے۔ کیا کیا حسین نے اور حسین کے خون نے؟ تاریخ انسانی کے معیارات کو حسین ابن علی نے بدل کر رکھ دیا۔ حسین نے تشنگی اور پیاس کو سیرابی اور دریا پر فاتح کر دیا۔ کون حسین؟ جس نے اپنے رگے گردن کے لہو سے قاتل کی شمشیر کو کاٹ دیا۔ یہ خون حسین ہے۔ خون حسین سے متعلق حتیٰ جو امام طبرانی کی روایات ہیں، اب وقت نہیں، اگر اگلے 2 دنوں میں ممکن ہوا تو میں کچھ روایتیں عرض کروں گا۔ مقام خون حسین کیا ہے جو پیغمبر نے بیان فرمایا، لیکن آج رک کر بزرگوار بدر الحسنین صاحب نے خواہش کی، میں چاہوں گا کہ میں اس زاویے سے بھی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں، اور اصحاب حسین کی شخصیت کا یہ پہلو بھی۔ اگر کربلا سرمدی ہے اور لازوال ہے تو صرف امام حسین کی ذات کی وجہ سے نہیں، ان 72 کا لہو بھی شامل ہے۔ یہ 72 امام حسین علیہ السلام کے 11 سالوں کا انتخاب ہے۔ حسین ابن علی نے 11 سالوں میں اس دقت کے ساتھ یہ موتی اور یہ جوہر اور یہ پھول چنے، اور ان پھولوں کو چن چن کے ایک ایسا گلدستہ ترتیب دیا صحن بشریت میں
کہ قیامت تک اب اس گلدستے کی خوشبو کبھی کم نہیں ہونے پائے گی۔ یہ 72 کون ہیں؟ ان سے متعلق پچھلے دنوں پاکستان کی ہمسایہ ملک کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی کچھ نام رکھا اس طرح سے اپنے اس فوجی آپریشن کا، سندور یا اس طرح سے، اور ادھر سے جو آپریشن کیا گیا فوجی، اس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا۔ اور بعض افراد نے پھر اس سے متعلق گفتگو کی کہ بنیان مرصوص سے کیا مراد؟ بنیان مرصوص سے مراد روایات میں اہل تسنن کے ہاں کثیر روایات ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بھی مراد لیا گیا، اور حضرت حمزہ اور جناب جعفر طیار کو بھی اس کا مصداق قرار دیا گیا۔ یہ پیغمبر کی احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن جو سورہ مبارکہ صف کی 4تھی آیت ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوا، یہ آیت نہ امیر المومنین سے متعلق ہے، یہ نہ جناب حمزہ سے متعلق ہے، نہ جناب جعفر طیار سے متعلق ہے۔ یہ آیت صرف اور صرف امام حسین کے 72 ساتھیوں سے متعلق ہے، اور قیامت تک اس آیت کا واحد اتم ترین اور بارز ترین مصداق امام حسین کی سپاہ ہے، امام حسین کا لشکر ہے۔ صرف لفظ بنیان مرصوص کی بات کریں الگ ہے، جب آپ آیت صف کی یہ 4تھی آیت پڑھیں گے تو اس سے مراد وہ 5ویں قسم میں جن ہستیوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ 72 ہیں، جو خدا فرما رہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ دوست رکھتا ہے ان مجاہدین کو کہ جو اس کی راہ میں یوں جم کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ صاحبان بصیرت متوجہ ہو چکے ہیں، اور میں بچوں جوانوں کے لیے جملہ عرض کر دوں اس لیے کہ باقی جتنا بھی استدلال ہے اور جتنی بھی گفتگو ہے وہ اس ایک بات پر موقوف ہے۔ اس گفتگو کو سمجھنا منحصر ہے اس ایک جملے میں، اور وہ تمہید ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار اس آیت میں ایک لشکر اور سپاہ کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے۔ اب پھر ترجمہ سنیں اور اس مطلب کی خود آپ کی فکر و عقل تائید کرے گی۔ ان اللہ یحب الذین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون، جو سارے کے سارے جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں، کیسے؟ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سب کے سب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ فرد یا افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کیا جا رہا، لشکر اور سپاہ کی شجاعت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا لشکر اور ایسی سپاہ جس کے ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس لشکر کے ہر فرد نے کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا۔ آئیں ڈھونڈے، ہمیں تاریخ اسلام کی طرف بھی نہیں جاتا کہ وقت نہیں ہے، ہم صرف تاریخ قرآن کی طرف بڑھیں اور صرف وہ لشکر بیان کریں جنہیں خود قرآن مجید نے بیان کیا، اور ان میں سے تلاش کریں کہ اللہ قرآن مجید کی آیت میں جس عظیم الشان لشکر کا تعارف کروا رہا ہے، اس کائنات میں اس کا مصداق کون ہے۔ اور جو اہم بات ہے یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ اگر ہم اس آیت کا مصداق تلاش نہ کر سکے تو قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت اور سچائی قیامت تک کے لیے زیر سوال چلی جائے گی۔ غیر مسلم اور خود مسلمان اٹھ کر اعتراض کریں گے کہ قرآن خیالی باتیں کرتا ہے، افسانوی باتیں کرتا ہے۔
ایسی باتیں جن کی خارج میں اور عالم حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے تلاش کرنا ہے کوئی ایسا لشکر جس سے قرآن بیان کر رہے, جس نے قرآن کی عزت کو بچایا, جس نے قرآن کی صداقت کو بچایا, جس نے قرآن کی حرمت کو بچایا. آئیے ڈھونڈے مل کر قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں. سب سے پہلا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا یہ جناب طالوت کا لشکر ہے. حضرت طالوت جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو جناب طالوت نے لشکر والوں سے فرمایا, اے میرے لشکر والو, ان اللہ مبتلیکم بالنہر, اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے. کیوں حضرت ابو الفضل عباس نے دریائے فرات پر پہنچ کر بھی پانی نہ پیا؟ اگر وقت ہوا تو میں اس جانب اشارہ کر دوں گا, وہ بھی اس آیت کی تفسیر میں. لیکن قرآن بیان کر رہا ہے کہ جناب طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر, اب پانی تو ہے تو کیوں روکا جا رہا ہے؟ عاقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے مرحوم اقبال نے کہا کہ بے خطر قوت پڑا آتش نمرود میں عشق. اور جو مشورے دے رہے تھے حسین ابن علی کو کہ نہ جائیے, عقل ہے محو تماشا لب بام کھڑی. عشق اور عقل میں کیا فرق ہے اس کو بھی اقبال نے بتایا ہے. کہا ہے خیرت کی عشق کی دونوں کی ہستی پر نظر. عشق بھی محترم ہے, عقل بھی محترم ہے, لیکن عشق کا مقام کیا ہے؟ یہ شہید نغمہ ہے, وہ مبتلا ساز ہے. اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں ان اللہ مبتلیکم بالنہر, اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے. صرف میدان جنگ میں امتحان نہیں لیا جاتا. فمن شارب منہ فلیس منی. اتنے زیادہ پیاسے تو نہیں تھے طالوت کے لشکر والے, لیکن قرآن مجید کیا فرما رہے جب جناب طالوت نے کہا کہ فمن شارب منہ فلیس منی, اس نہر سے جو شخص پانی پی لے گا وہ میرا سپاہی نہیں ہے. ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں الا من اغترف غرفۃ بیدہ, اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہم, جتنے تھے سب کے سب پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے. ایسا لشکر جو ایسی کمزوری دکھائے اور معمولی امتحان میں ناکامیاب ہو جائے, آپ بتائیں کیا ایسا لشکر اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس کے بعد جناب موسیٰ کا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا. جناب موسیٰ نے اپنے لشکر کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی. پہلے تو جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر بھی چلا آ رہا ہے, گھبرائے اور جناب موسیٰ پر تانا زنی شروع کر دی. پریشان ہوئے اور خود جناب موسیٰ پر اعتراض کیا کہ کہاں لے کے آگے ہمیں, پیچھے آ گئے, آگے پانی ہے, ہم تو مر جائیں گے. موسیٰ کلیم نے اپنا عصا دریائے نیل میں مارا, راستہ بنا. تو اب یہودیوں کا مزاج آپ کو پتا ہے, ایسے ہی پہلے بھی ایسے تھے اب بھی ایسے ہی. پہلے چلا رہے تھے, اعتراض کر رہے تھے. آپ نے دیکھا جب وہ بنکر میں بند تھے اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, خوف زدہ تھے, ڈرے ہوئے. یہ بزدل لوگ, خوف زدہ لوگ, یہ اس لیے بہادر ہے کہ مسلمان کمزور ہو چکے, ان میں وحدت نہیں ہے. وہی نسل ہے, وہی اصل ہے, وہی شجرہ ہے, وہی خاندان ہے, وہی انداز ہے. پہلے گھبرائے ہوئے, ڈرے ہوئے, ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے, اور پھر جیسی عصا مارا جناب موسیٰ نے اور رستہ بن گیا تو اب نخربازی پہ اتر آئے اور کہا ہم تو 12 قبیلے ہیں, ہم ایک سے تو نہیں جائیں گے. مزید 11 دفعہ عصا مارا جناب موسیٰ کلیم نے اور 12 رستے بنے اور سارے کے سارے ٹہلتے ہوئے صحیح سالم دوسری طرف چلے گئے, پہنچ گئے. ادھر فرعون کا لشکر آیا, دیکھا راستے تو بنے ہوئے اور یہ گزر کے جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی داخل ہو جاتے. کچھ گھبرا رہے تھے لیکن فرعون نے کہا پرواہ نہ کرو, وہ بھی تو گزرے, ہم بھی گزرتے. جیسی سارا لشکر دریا کے اندر منتقل ہوا تو اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا اور فرعون کا سارا لشکر غرق ہو گیا. لیکن موسیٰ کا سارا لشکر نجات پا گیا. مجھے یہاں
علامہ نقن کے دو خوبصورت جملے یاد آ جاتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ ایک معصوم کی طاقت ہے کہ وہ 12 قبیلوں کو نجات دے سکتا ہے. تو کیا 12 میں اتنی طاقت نہیں کہ مل کر ایک کو نجات دے سکیں، جن میں سے ہر فرد فخر موسیٰ ہے. مقام موسیٰ کا ان 12 کا مقام کا. دوسری بات یہ کہ جناب موسیٰ کے جتنے ساتھی تھے سب اچھے نہیں تھے، اکثریت تانازنی کر رہے تھے. اور فرعون کے ساتھ سب برے بھی نہیں تھے، اچھے بھی تھے جو اسے سمجھا رہے تھے کہ چھوڑ دو، موسیٰ جا رہے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں. لیکن فرعون کے تمام ساتھی غرق ہو گئے اور موسیٰ کے تمام ساتھی بچ گئے، محفوظ رہ گئے. اب سوچئے کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے کہ یہاں پر اچھے جو فرعون کے لشکر میں شامل تھے وہ بھی اس کے ساتھ تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، اور وہاں جو برے تھے موسیٰ کلیم کے ساتھ وہ بھی نجات پا گئے. کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ تو اس قرآنی واقعے سے ہمیں مزاج ربوبیت سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کبھی بھی صرف انسان کے شخصی اور انفرادی کردار کو نہیں دیکھتا، چاہے جتنا مرضی عمل لے کے چلا جائے. پروردگار کی نگاہ میں قیادت، سیادت، امامت اور رہبری اصل ہے. اگر امام اچھا ہے تو برا بھی نجات پا سکتا ہے، لیکن اگر امام برا ہے تو اچھا بھی ہلاک ہو جائے گا. اور جناب موسیٰ کلیم تمام ساتھیوں کو بچا کر درہ نیل سے صحیح سالم دوسری طرف پہنچے، اور جب پہنچے تو سامنے فلسطین تھا، اور فلسطین کی طرف اشارہ کیا جناب موسیٰ نے اور کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، میری قوم بنی اسرائیل، یہ تمہاری موعودہ سرزمین ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، کسی کی پرواہ نہ کرو. اتنا بڑا معجزہ دیکھا ابھی کہ ان کے پاؤں بھی خشک نہیں ہوئے، لیکن کیا جواب دیا کہ موسیٰ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اس میں بڑے مضبوط لوگ، بڑے قوی ہیکل، قوی الجثہ، بڑے طاقتور اور شجاع لوگ رہتے ہیں فلسطین میں. وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ فلسطینی یہاں موجود ہیں ہم میں ہمت نہیں کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں. اے موسیٰ اگر آپ کو جہاد کا اتنا ہی شوق ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ خود چلے جائیں، اپنے رب کو لے کر چلے جائیں اور دونوں جا کر وہاں پر لڑ لیں. إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں. کتنا عرصہ بیٹھے؟ 40 سال بیٹھے. یہ قرآن مجید بیان فرما رہے. اس کا مطلب یہ کہ جناب موسیٰ کا یہ کمزور اور رقیق لشکر اس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے بعد جناب عیسیٰ آپ کا لشکر قرآن کے علاوہ خود انجیل نے بیان کیا ہے. جناب عیسیٰ کے وہ 12 حواری بقول انجیل کے سب نے وقت آخر جناب عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور انہی میں سے ایک وہ تھا جس نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا جس مقام پر جناب عیسیٰ روپوش تھے اور غداری کی. اس کا مطلب جناب عیسیٰ کا یہ مختصر لشکر بھی اس قابل نہیں کہ وہ آیت صف کا مصداق قرار پا سکے. اب انبیاء ما سبق کا دور ختم ہوا، پیغمبر کا دور شروع ہوا. اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے. قرآن مجید جہاں پر جنگ بدر کے اندر آنے والے شجاعوں کی تعریف کرتا ہے وہاں پر سورہ انفال کی 6 آیت میں یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود اے رسول ایک گروہ ایسا تھا جو راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہا تھا، چونکہ قرآن نے بیان فرمایا ہے سورہ انفال کی 7ویں آیت میں. ان کی خواہش تھی کہ جو ابو سفیان شام سے واپس آ رہا ہے تو اس کے ساتھ مت بھیڑو. البتہ یہاں پر امام اسماعیل بخاری نے کم لطفی کا مظاہرہ کیا پیغمبر اسلام کی نسبت، اور جو کام اصحاب چاہ رہے تھے اس کی نسبت پیغمبر سے دے دی. قرآن مجید نے بیان کیا کہ 2 گروہ تھے، ایک مکہ سے آ رہا تھا جنگ کے لیے ابو جہل کی قیادت میں،
اور دوسرا مدینے سے شام سے واپس مدینے کے راستے سے مکہ جا رہا تھا، اور مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا سامنا ابو سفیان کے لشکر سے ہو. لیکن امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری کی 3 جلد میں اسے پیغمبر سے منسوب کیا کہ حضرت یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کا سامنا ابو سفیان سے ہو کہ اس کو شکار کرنا آسان ہے اور مال لوٹ لیں گے. لیکن اچانک سے پیغمبر کو ابو جہل کے لشکر کا سامنا کرنا پڑ گیا. درحالی کہ اللہ اس 6 آیت میں یہ مسلمانوں سے متعلق فرما رہے ہیں، یجادلون، مجادلہ کر رہے تھے. یہ مجادلہ کا معنی آپ ڈکشنریوں میں جا کر دیکھیے. مجادلہ یعنی الجھ رہے تھے، آوازیں بلند کر رہے تھے. در قرآن نے پیغمبر سے گفتگو کا ادب سکھایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر سے اپنی زبانیں بلند نہ کرو. لیکن یہ بحث کر رہے تھے، الجھ رہے تھے، چلا رہے تھے، آوازیں بلند کر رہے تھے. یجادلونک فی الحق بعدما تبینوا، جب حق روشن ہو چکا ہے پھر بھی. کأنما یساقون الی الموت، گویا انہیں زبردستی موت کی طرف دھکیلا جا رہے. وہم ینظرون، جب 3 میل کا فاصلہ رہ گیا اہل مکہ میں اور مدینہ کے لشکر میں، تو پیغمبر نے سب کو جمع کیا، بٹھایا اور رائے پوچھی. جا کے صحیح بخاری دیکھیے 2 شخصیات نے ایسا مایوس کن جواب دیا کہ پیغمبر دکھی ہوئے اور ملول خاطر ہوئے. اور جب پیغمبر کے چہرے پر تقدر کے آثار محسوس کیے، حضرت مقداد بن اسود نے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ دکھی نہ ہو، ہم وہ نہیں ہیں جیسے اصحاب موسیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر لڑیں گے اور ہم آپ کے دشمن کو نابود کریں گے. یہاں تک کہ جب ختمی مرتبہ نے جناب مقداد کی بات سنی، پھر انصار کی طرف رخ کیا، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ گروہ انصار میں سے سعد بن معاذ انصاری اٹھے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم قدم قدم پہ آپ کی نصرت کریں گے، اور اگر آپ سمندر میں کودے تو ہم توقف نہیں کریں گے، ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے. ہر مرحلے میں پیغمبر نے ان کی باتیں سنی. کہا اب میں تمہیں اس جنگ کی فتح کی بشارت دیتا ہوں. اس جنگ میں 70 دشمن قتل ہوئے اور 70 اسیر ہوئے. مسلمانوں میں مہاجرین میں سے لڑنے والوں کی تعداد 77 تھی، 313 میں سے باقی انصار تھے. 70 دشمن قتل ہوئے اور بڑے بڑے ان کے نام پیغمبر نے یہ جملہ کہا جیسی ارسٹ کر کے لائے ان کو. مولا متقیان، اسعد ابن ابی وقاص اور زبیر ابن عوام، ان 3 کو پیغمبر اسلام نے رات میں بھیجا کہ جا کر دشمن کے لشکر کا جائزہ لے کہ کہاں پڑاؤ ڈالا ہے اور کتنی تعداد ہے. تو بدر کے کنویں میں وہ کچھ افراد پانی بھرنے کے لیے آئے اور باقی ان 3 کو دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوئے، اور مولا متقیان نے آگے بڑھ کر 2 غلاموں کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے پکڑا کہ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر انہیں ہمراہ ساتھ لے کے آئے، پہنچے اور لشکر اسلام کے پاس پہنچ کر ان کو چھوڑ دیا. اور پیغمبر نماز میں مصروف تھے. جیسے ہماری پاکستان کی پولیس ہے، انسان نے اگر کچھ نہ بھی کیا اور وہ اسے بالآخر اعتراف لے لیتے ہیں اور وہ جرم نہ کر کے بھی مان لیتے کہ ہاں میں نے ایسے کیا ہے. اب پیغمبر کرام اسلام نماز پڑھ رہے اور اس اثنا میں مسلمانوں نے ان 2 غلاموں کو پیٹنا شروع کیا. بتاؤ کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ ابو سفیان کے لشکر میں سے آئے ہو. ابو سفیان تو براستہ جدہ مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. 3 دن میں شام سے جدہ پہنچا اور اگلے 3 میں جدہ سے پھر مدینے مکہ پہنچ گیا 8 دن میں. لیکن اس نے جھوٹ بولا مشرکین مکہ کو کہ مسلمان مجھ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، پیغمبر میرا مال لوٹنا چاہتے ہیں. انہیں بھڑکایا، وہ آئے. لیکن جب وہ صحیح سالم پہنچ گیا تو اب لشکر مشرکین وہاں مکہ سے چلا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ابو سفیان تو خیر خیریت سے واپس آ گیا تو قبیلہ بنو زہرہ جو جناب سعد بن ابی وقاص کا قبیلہ تھا، انہوں نے کہا کہ جب ابو سفیان محفوظ ہے تو اب جنگ کا جواز ختم ہوتا ہے. لیکن ابو جہل نے کہا ہم تو جنگ کریں گے. تو ادھر وہ 2 افراد کو جب لے کر آئے تو انہیں اتنا مارا پیٹا کہ پہلے پوچھا کہاں سے آئے ہو، ابو جہل کے ساتھی ہو یا ابو سفیان کے؟ ان کا ابو سفیان کے. لیکن جب تفتیش جاری رکھی اور مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا ان دونوں کو، اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ابو سفیان کے لشکر میں سے.
پیغمبر نماز تمام کر کے کہا تم عجیب لوگ ہو، جب وہ سچ بولتے ہیں تو انہیں مارتے ہو اور جب وہ ٹھیک بات کہتے ہیں تو تم چپ ہو جاتے ہو. یہ ابو سفیان کے گروہ میں سے نہیں آئے، وہ واپس مکہ پہنچ چکا ہے. یہ ابو جہل کے گروہ میں سے آئے. پیغمبر نے ان دو افراد سے گفتگو کی، غلاموں سے، کہا بتاؤ کتنے آدمی ہیں؟ کہا ہمیں نہیں معلوم. کہا کتنا کھانا کھاتے ہیں، کیا ذبح کیا جاتا ہے؟ کہا ہر روز کبھی 9 اونٹ اور کبھی 10 اونٹ. پیغمبر نے فرمایا پھر یہ 900 سے 1000 کے درمیان ہے. صف بندی ہوئی. یہ جنگ بدر مستشرقین غیر مسلم مورخین نے جو لکھی ہے، خود جورج جرداق نے جملے لکھے کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور پہلا اثر آخری اثر ہوتا ہے. اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اسلام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا. پھر اس غیر مسلم مورخ نے تحریر کیا کہ اس جنگ کی فتح کا صرف ایک سبب ہے اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. 70 دشمن قتل ہوئے، 70 مشرکین بڑے بڑے نام، ابو جہل قتل ہوا، عتبہ، شیبہ، حنظلہ، ولید. اب پڑھیں 70 میں سے 35 کو تنہا علی نے مارا ہے، باقی 35 میں بھی امیر المومن کی شمولیت ہے. صحابہ کا ساتھ دیا تو وہ ان 35 کو مارنے میں کامیاب ہوئے. اور 10واں خط ہے نہج البلاغہ کا، پہلے خطبات ہیں، پھر خطوط ہیں، پھر حکیمانہ جملے تیسرے حصے میں. خطوط 10واں خط ہے مولا متقیان کا. امیر المومنین نے امیر شام کو لکھا کیوں لوگوں کو مروا رہے ہو؟ میں وہی ہوں، انا ابو الحسن قاتل جد کا و ام کا و اخیک. میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے بدر میں تمہارے نانا عتبہ کو بھی مارا تھا، شیبہ کو بھی مارا تھا، تمہارے ماموں ولید کو بھی مارا تھا، تمہارے بھائی حنظلہ کو بھی مارا تھا. ہر ایک پر علی نے تلوار نہیں چلائی. علی لوگوں کو زندگی دینے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں آئے. جن کا مارنا ناگزیر کہ اب بشریت اور ان کی ہدایت کو کوئی امکان نہ ہوتا تھا. تو جنگ بدر میں کچھ شخصیتوں نے شجاعت کے کارنامے دکھائے، لیکن آیت صف میں افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کیا جا رہا، لشکر کی شجاعت کو بیان کیا جا رہا. آپ مجھے بتائیں ایسا لشکر کہ جو سردار لشکر پر تانہ زنی کر رہا ہے اور جھگڑ رہا ہے، یہ قرآن بیان کر رہے، حدیث نہیں ہے. مبادہ کوئی کہے کہ غیر معتبر ہے اور سند ضعیف ہے، مجادلہ کر رہے ہیں، الجھ رہے ہیں پیغمبر کے ساتھ، چلا رہے ہیں. اس کا مطلب جنگ بدر میں آنے والی سپاہ اور لشکر اس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے بعد جنگ احد ہے. جنگ احد میں پہلی مرتبہ جب مسلمانوں نے جنگ جیتی تو بھی علی اور حمزہ کی وجہ سے. اور جب اکرمہ اور خالد نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا اور عبداللہ ابن جبیر جو 50 تیر اندازوں کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی درے میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں پیغمبر نے کہا تھا کہ ہم جیتے یا ہارے تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن صرف 11 آدمی درے میں بیٹھ گئے اور باقی 39 وہاں سے نیچے اتر آئے. اور وہ چلاتے رہے کہ پیغمبر نے منع کیا، لیکن شمع رسالت کے پروانے مال غنیمت سمیٹنے مصروف ہوئے اور تیر کمان ایک طرف رکھے. باقی صحابہ کرام نے بھی مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا، تلواریں نیام میں ڈالی. اور یہ کیفیت جب بھاگ رہے تھے دشمن تو ساری کیفیت دیکھ رہے تھے. اکرمہ اور خالد نے باہم گفتگو کی کہ پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کرو، اور اتنا اچانک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. اور جب حملہ کیا لشکر کفر نے تو یہ قرآن بیان فرما رہے استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ جنگ احد میں مسلمانوں تم پہاڑ پر چڑھے چلے جاتے ہو، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ مولانا شبلی نے بھی تحریر کیا ہے کہ جب خالد اور اکرمہ نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے. اور یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ مدارج النبوہ میں کہ پیغمبر اسلام نے جنگ احد میں فرمایا یا علی مرا از ان جماعت نگہ دار حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت است. علی کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا، آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے.
دوبارہ جب دشمنوں کو شکست ملی تو بھی صرف علی کی وجہ سے، باقی سب چلے گئے، حمزہ شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب جنگ احد میں آنے والا لشکر بھی اس قابل نہیں کہ وہ صف کا مصداق قرار پا سکے۔ اس کے بعد ہے جنگ خندق اور جنگ احزاب۔ میں چاہتا تھا کم سے کم 7 سے 8 لشکر بیان کروں، لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہ میں آخری جملے عرض کرتا ہوں۔ جنگ خندق اور جنگ احزاب میں کیا ہوا کہ یہودیوں نے اور مشرکین نے مل کر ایک بھرپور تیاری کے بعد 10,000 کا لشکر تیار کیا، اور جب آئے وہ ختمی مرتبات کو پہلے سے خبر ہوئی تو پیچھے ایک طرف نخلستان تھا، ایک طرف پہاڑیاں تھیں، ایک طرف مکانات تھے، ایک سامنے والی سائڈ جو خالی تھی جہاں ریگستان تھا، پیغمبر نے سلمان فارسی کے مشورے سے باقی صحابہ کی مدد سے ان جگہوں کو کھدوایا اور 10 صحابہ کرام کی ٹولیاں بنائی اور ان میں 40 ہاتھ جگہ تقسیم کی، اور چند دنوں میں 5 گز چوڑی، 5 گز گہری اور 5 کلومیٹر لمبی خندق کھدوائی، جو کہ لشکر بڑا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی یا مشرکین کو؟ مسلمانوں کو۔ تو تناسب کیا تھا جنگ بدر میں مسلمانوں کی فوج کا اور مشرکین کی فوج کا؟ 1 اور 3، ان کے 1000 افراد تھے، ادھر سے 313 تھے۔ 1 اور 3 تب بھی کچھ مشرک زیادہ بن جاتے۔ اب آپ بتائیے جنگ خندق اور جنگ احزاب میں تناسب کیا ہے؟ ادھر 10,000 ہے اور ادھر 3,000 ہے، تو اب کیا تناسب ہوا ہے؟ وہی تناسب ہے۔ تو جنگ بدر پہلی جنگ ہے، اس میں مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، 1-2 گھوڑے ہیں، چند زرے، چند ایک تلواریں، اور وہ پوری تیاری سے آئے۔ تب تو پیغمبر نے خندق نہیں کھدوائی، تب بھی تو 3 گنا زیادہ تھا دشمن، لیکن لڑے اور کامیاب ہوئے۔ تو پھر جنگ خندق اور جنگ احزاب میں اس تیسری جنگ میں خندق کیوں کھدوائی ہے جبکہ وہی تناسب ہے؟ اس کا مطلب پیغمبر نے دشمنوں کے لیے خندق نہیں کھدوائی، اپنوں کے لیے خندق کھدوائی۔ اس لیے کہ جنگ احد میں ختمی مرتبہ وہ کیفیت دیکھ چکے تھے جسے قرآن مجید نے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود 27 دن برابر محاصرہ رہا، اور 27 دن مسلسل اب وہ کھائے جا رہے ہیں گروہ مشرکین۔ لیکن کتنا عرصہ رک سکتے ہیں؟ سامان، خوراک، اسباب زندگی ختم ہو رہے ہیں، اور خندق کے باہر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ یہاں تک کہ ان کے اکابرین نے اور سرداروں نے اور سپہ سالاروں نے باہم مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو 10,000 کے لشکر میں سے 7 قوی، شجاع اور پہلوان اور منجے ہوئے جنگجو، ان کا کہ ہم چلیں گے، اور ہم خود 7 افراد بھی ان سے لڑنے کے لیے کافی ہیں۔ سب سے پہلے عامر بن عبد ود، جسے فارس جلجل کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی بڑی شخصیت نے پیغمبر اسلام کو صحابہ کے بیچ میں کہا تھا کہ ان سے لڑنے کی غلطی نہ کیجیے گا، کیونکہ میں خود تجارتی قافلے میں شامل تھا، اور اس قافلے پر 1000 قزاقوں نے، ڈاکوں نے حملہ کیا، اور سب بھاگ گئے، اور یہ ایک کھڑا رہا، اور اس نے اونٹ کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر ڈھال بنایا۔ تب سے مشہور تھا کہ عامر ابن عبد ود اکیلے 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اگر وہ 10,000 ہے تو اب سمجھا جاتا ہے کہ 11,000 افراد مقابلے کے لیے آئے، جو کہ وہ 1,000 کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ایک عامر ابن عبد ود فارس جلجل، دوسرا اس کا بیٹا جو اس کے ہم پلہ تھا، قداور تھا، ایسی شجاع مانا جاتا تھا، حاصل بن عامر بن عبد ود۔ تیسرے مرحلے میں اکرمہ بن ابو جہل، چوتھے مرحلے میں منبع بن عثمان، پانچویں مرحلے میں عبداللہ بن نوفل، چھٹے مرحلے میں حبیرہ ابن ابی وہب، اور 7ویں مرحلے میں زرار بن خطاب فہری۔ یہ 7 ان کے بڑے بڑے جرنیل ہو، جنگجو، انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور خندق کو عبور کیا۔ اگر دشمن میں بھی خوبی پائی جائے تو اعتراف کرنا چاہیے، اتنا دل گردہ ہے اور شجاعت ہے، اس لیے کہ شجاعت کی تعریف جو علم اخلاق میں کی گئی، شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے۔
تو باقی کا لشکر تو خندق کے اس پار ہے، اور یہ 7 افراد خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کے بیچ میں آ گئے، اور سب سے آگے عامر ابن عبدوات کھڑا ہے، اور مسلمانوں پر ایک ایسی عجیب سکوت کی کیفیت تاری، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ صحیح بخاری پڑھ لیں، صحیح مسلم پڑھ لیں، حدیث کی بنیادی منابع پڑھ لیں، تاریخ کتابیں بعد میں آتی، سب خاموش ہے، پریشان ہے کہ اب کیا ہونے جا رہے۔ یہاں تک کہ کسی نے پیغمبر کو مشورہ دیا کہ کچھ آپ مال اور کچھ ثروت اور دولت دے کر اسے کوئی معاملہ کر لیں، ہم اسے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اکیلے عامر سے۔ یہاں تک کہ کچھ دیر اس نے انتظار کیا مبارزہ طلبی کے بعد، کہا مسلمانوں تم بڑی باتیں کرتے تھے کہ ایک جنت بھی ہے اور ایک جہنم بھی ہے، آؤ مجھے مار کے جہنم میں بھیج دو، یا کم سے کم میرے ہاتھ سے مار کے جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن سکوت ہے اور سناٹا ہے، اور اس کا شور، آواز بلند ہو رہی ہے مسلسل، اور کافی دیر مبارزہ طلبی کے بعد یہ اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس نے اپنے نیزے سے پیغمبر اکرام اسلام کے خیمے کی اس چادر کو چیر دیا، اور نیزے سے اس چادر کو اوپر اٹھا کر پیغمبر سے بہت قریب آ کر خیمے کے دروازے سے اس نے گستاخی شروع کی۔ کہا محمد اگر کوئی اور نہیں آ رہا میرے مقابلے میں تو خود اٹھ کے خود میرے مقابلے میں آ جائیں۔ چیخ چیخ کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ پیغمبر نے جب یہ گستاخی دیکھی، اپنی 23 سالہ عہد رسالت میں پیغمبر نے پہلی مرتبہ زبان سے یہ جملہ ادا کیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ یہ کیا کہا پیغمبر نے؟ آج بسا اوقات ہمارے پاس نام نہاد دینی جماعتیں، ان کا ایک سربراہ اب تو دنیا میں نہیں رہا، وہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ بات بات پر گالی دیتا تھا، اور یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ گفتگو نشر ہو رہی ہے، براہ راست اینکر پرسن سامنے کھڑا ہے، اس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے، اس میں بھی گالی۔ اس نے پوچھ لیا کہ آپ اتنی گالیاں کیوں دیتے؟ ابھی آپ سرچ کر لیجئے، دیکھ لیجئے، اگر وہ گالیاں جو آپ کو کہیں نہ ملے اور ایک نئی ڈکشنری مرتب کی جائے تو بن سکتی ہے۔ تو پوچھا کہ آپ گالی کیوں دیتے ہیں؟ اسلام میں تو گالی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے گناہ بدتر از گناہ، کیا جملہ کہا کہ اگر پیغمبر اسلام گالی دے سکتے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ کب پیغمبر نے گالی دی؟ کہ جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں عامر ابن عبدوات کو کتا نہیں کہا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ درد ہے۔ جب ایسے افراد دین کے ریپرزینٹیٹیو بنیں گے اور دین کے نمائندے اور پیغمبر اسلام کا تعارف کروائیں گے، صاحب خلق عظیم، جس ہستی نے ساری زندگی حیات طیبہ میں قبل از بعثت اور بعد از بعثت کوئی رقیق لفظ، معیار سے گرا ہوا لفظ زبان سے ادا نہیں کیا، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی زبان سے گالی ادا کر دے؟ کیا گالی دی پیغمبر نے؟ گالی کسے کہتے ہیں؟ انسان میں 4 قوتیں ہیں، قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ عقلیہ، قوہ وہمیہ، اور ان 4 قوتوں کی تہذیب سے اور ان کو اعتدال میں رکھنے کے بعد 4 فضیلتیں پیدا ہوتی۔ اگر قوہ واہمہ کو آپ حد اعتدال میں انسان لانے میں کامیاب ہو جائے تو یہاں سے عدالت پیدا ہوتی۔ قوت عاقلہ افراط و تفریط سے بچ کر حد اعتدال میں آ جائے، حکمت پیدا ہوتی۔ قوہ شہویہ اگر حد اعتدال میں آ کے کھڑی ہو جائے، اس سے عفت پیدا ہوتی۔ اور قوت غضبیہ اگر افراط اور تفریط میں نہ ہو اور نقطہ وسط میں آئے تو یہاں سے شجاعت پیدا ہوتی۔ اب سمجھنا ہے گالی کسے کہتے ہیں؟ گالی اگر انسان کی قوہ غضبیہ وہ عقل کے دائرے سے نکل جائے اور افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، تو اب انسان عقل کی حدود سے باہر نکلا اور مغلوب الغضب ہو گیا، اور اب اس کی مملکت وجود پر اس کے غضب کی حکومت آ گئی۔ اور جب انسان کے مملکت وجود پر قوہ غضبیہ کی حکومت آتی ہے تو پھر عقل کی زمام چھوٹ جاتی اور وہ اول فول اور ایسی لایانی باتیں کرتا جن کو کر کے اس کے نفس کو تسکین ملتی ہے اور آتش غضب ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسے گالی کہا جاتا ہے۔ گالی خلاف حقیقت بات ہوتی ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، محض گالی دینے والا اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل،
وہ ختمی مرتبہ جن کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت نہیں کرتی ہے، انہوں نے مغلوب الغضب ہو کر کسی کو نعوذ باللہ خاکم بدن گالی دے دی؟ نہ، پیغمبر نے گالی نہیں دی ہے، پیغمبر تاریخ لکھ رہے ہیں، پیغمبر ایک حقیقت بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جان لو، سمجھ لو اور پہچان لو، اگر کوئی شخص اتنا زیادہ گر جائے درجہ اعتبار سے اور درجہ انسانیت سے، اور اس کی گستاخی اس حد تک آ پہنچے کہ وہ امام الانبیاء سید الرسل کے دروازے تک آ جائے اور اس دروازے کی حرمت کو پائمال کرے اور اس دروازے پر اپنی آواز کو بلند کرے، تو خبردار اس کی ظاہری شکل پر نہ جانا، اس کی ظاہری صورت پر نہ جانا، اس کے چمڑے اور اس کھال اور جلد پر نہ جانا۔ یہ بظاہر دیکھنے میں تمہیں انسان نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں یہ کتا ہے۔ اب اگر کوئی رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے، وہ بھی حقیقت میں کتا ہے، اور اگر کوئی آل رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے، اس کی حقیقت بھی یہی ہے۔ ختمی مرتبہ نے ان لفظوں کے ساتھ جب مسلمانوں کو للکارا، اٹھو، غیرت دلائی، مل لحاظ القلب، سکوت ہے، سناٹا ہے، یہاں تک کہ صرف ایک آواز بلند ہوئی، انا یا رسول اللہ، میں جاؤں گا۔ لیکن پیغمبر نے سکوت کیا، کہا علی آپ بیٹھیں، اور عامر ابن عبدواد ہر تھوڑے وقفے سے بار بار للکار رہا ہے، اور پیغمبر سب کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی اٹھے، لیکن سکوت ہے، خاموشی ہے۔ دوبارہ وہی جملے تکرار کیے، پھر علی اٹھے، پھر پیغمبر اسلام نے بٹھایا، یہاں تک کہ پھر تیسری مرتبہ مسلمانوں سے اور اپنے لشکر اور اس سپاہ سے کہا کہ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ وہ برابر بولے جا رہا تھا اور پیغمبر کی توہین کر رہا تھا، لیکن مسلسل سکوت اور سناٹے کے بعد پھر علی کھڑے ہوئے۔ میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ رسالت میں عرض کروں، جب پہلی مرتبہ امیر المومنین اٹھے تو آپ اسی وقت بھیج دیتے، اتنی دیر تک اس کی نازیبا باتیں آپ کو سننا نہ پڑتی۔ تو پیغمبر اسلام حکیم امت اسلامی سمجھا کے جا رہے ہیں، مبادا مورخ ایسی خیانت کر دے ایک کہ جب پیغمبر نے کہا تو فوراً علی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ چلے گئے، اگر وہ نہ جاتے تو فلاں فلاں بھی جا سکتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے حجت تمام کر دی اور اب علی کو آمادہ کیا، تیار کیا۔ وقت ختم ہو رہے، اب میں باقی واقعات کو شاید عرض نہ کر سکوں، بس یہ ایک بات مکمل کر دوں۔ یہاں تک کہ علی چلے، اور جب چلے پہلے کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، اور اب حضرت کے چلنے پر بھی بعض افراد نے اعتراض کیا کہ علی متکبرانہ انداز میں چل رہے ہیں، لیکن اب لازم ہے میدان جنگ میں ایک مجاہد کو ایسے ہی جانا چاہیے۔ گئے عامر ابن عبدواد سے جو گفتگو ہوئی طولانی ہے، حضرت نے فرمایا میں نے سنا تو نے کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے 3 باتیں کہے گا تو ان میں سے ایک ضرور مانوں گا۔ اس نے کہا کہاں تھا؟ حضرت نے تینوں باتیں کہیں، بالآخر بات جہاں تک پہنچی گئی، نیچے آؤ، تم گھوڑے پر اور میں پیدل ہوں، اور آتی اس نے کیا کیا آپ جانتے ہیں، بس میں ایک نتیجہ عرض کرنا چاہتا۔ اور حضرت نے جب چوتھی مرتبہ اس کو زندگی کے لیے موقع دیا، اس لیے میں عرض کروں کہ علی مارنے کے لیے نہیں آئے، زندگی دینے کے لیے آئے۔ علی نے صرف اور صرف مجبوری میں تلوار اٹھائی جب اسلام اور پیغمبر اسلام اور ناموس مسلمین خطرے میں تھی اور اس کی بقا منحصر تھی شمشیر علی میں، ورنہ اپنے عامر ابن عبدواد جیسے دشمن کو بھی 4 موقع دیے، اسلام قبول کرو واپس چلے جاؤ، اور دوسری بات اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جاؤ کسی اور کو بھیجو، تم نہ ہو، تیسری بات کہ نیچے آ جاؤ اور وار کرو، خود کو اگر بچا سکتے ہو مجھے مار کے خود کو بچا لو، موقع دیا وار کرو، اس نے وار کیا ہے، اور اس کا وار اتنا قوی تھا، یہ پہلی جنگ ہے جس میں علی کی تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا اور علی کی ڈھال کٹ کے 2 حصوں میں بٹ گئی، اور آپ کا خود کٹا اور حضرت کا سر مبارک بھی زخمی ہوا ہے۔ عامر ابن عبدواد اس نے جب وار کر لیا تو حضرت نے فرمایا کہ اب سنبھلنا ہے، اب ابو طالب کا بیٹا وار کرے گا، اور ایسا وار کیا کہ چشم زدن میں اسے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا،
مٹایا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا. جب اسے تڑپتا دیکھا تو اب منبع بن عثمان جو منجا ہوا شجاع تھا اور تیر انداز مانا جاتا تھا, وہ بھی سامنے سے دوڑا, اور دوسری طرف سے حاصل بن عمرو بن عبدود, یہ دونوں آئے مخالف سمتوں سے. ادھر سے ایک آ رہا ہے حملے کے لیے اور ادھر سے دوسرا آ رہا ہے. اب بیک وقت علی یا تو منبع بن عثمان سے لڑے یا حاصل بن عمرو بن عبدود سے لڑے. تو یہ علی نے کمال سرعت سے ایک مرتبہ تیر جوڑا اور وہ منبع بن عثمان پہ چلایا, اور وہ کچھ وقفے کے بعد اس کی موت ہوئی. اور ادھر پلٹے اور حاصل بن عمرو بن عبدود کو اگلی لمحے وہیں پہنچایا جہاں اس کا باپ پہنچ چکا تھا. 3 کو مارا ہے. ان 3 کو مرتے دیکھ کر باقی 4 ایک مرتبہ دوڑے, شجاع تھے کہ خندق عبور کا کیا ہے, لیکن علی کی تلوار کا سامنا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. 3 مر گئے, قتل ہوئے, اور 4 بھاگے. اور جو 4 بھاگ رہے تھے ان میں سے ایک عبداللہ بن نوفل ہے. یہ بھاگتے ہوئے جب خندق عبور کر رہا تھا تو گھبراہٹ میں یہ خندق میں جا گرا. اب ذرا مسلمانوں کا بھی کردار بتاؤں کہ اس جنگ میں ان کی کتنی شمولیت ہے. جب وہ گرا خندق میں تو 8 چوکیاں تھیں, ہر چوکی پر 50 انصار 50 مہاجر, یعنی 800 افراد کو صرف پیغمبر نے ان چوکیوں پر کھڑا کیا کہ کوئی آئے نہیں وہاں سے. لیکن جاتیوں جب وہ گرا تو انہوں نے اوپر سے پتھر مارنا شروع کیے اور تیر برسانا شروع کی. تو اس نے کہا اتنی ذلت سے نہ مارو, یا سب اندر آ جاؤ یا مجھے باہر نکالو, میں لڑ کے مرنا چاہتا ہوں. لیکن 800 افراد میں جرأت نہیں ہے کہ اس کا سامنا کریں. یہاں تک کہ شور کی آواز جب مولے متقیان کی کانوں سے ٹکرائی, آپ خیمے سے قریب پہنچ چکے تھے, اور پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ عبداللہ بن نوفل گرا ہے اور یہ معاملہ ہوا. حضرت وہیں سے پھر پلٹے اور خندق کے دہانے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم باہر آؤ گے یا میں اندر آ جاؤں؟ تو اس نے سوچا اگر باہر آئے تو پھر باقی اور بھی مسلمان شاید علی کے ساتھ شامل ہو جائیں. کہا آپ اندر آ جائیں. سوچا میں اندر علی سے مقابلہ کر پاؤں گا. جب آئے تو پھر موقع دیا کہ وار کرو, اور وار کر کے خود کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. اس نے وار کیا اور حضرت نے اس کے وار کو رد کیا, اور پھر ایک ایسا وار کیا کہ اس کو 2 نیم کر دیا. 7 آئے تھے, کتنے ہو گئے؟ 4, باقی 3 بچ گئے. حبیرہ ابن ابی وہب اور اکرمہ بن ابی جہل, ان دونوں نے بھاگنے کے لیے اپنا بوجھ اتارا اور اپنی زرہ اور خود سب کو چھوڑ کر بھاگے. وہ 2 تو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے, اور پیچھے زرار بن خطاب فہری 7واں, یہ سب سے پیچھے تھا, آخر میں تھا. تو جب یہ پیچھے بھاگ رہا تھا تو ایک شخصیت نے دیکھا کہ بھائی باقی 4 تو علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور 2 نکل گئے اور یہ ایک رہ گئے, تو چلو بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں. تو یہ بھاگ رہا ہے تو اچٹتا ہوا وار کریں گے پیچھے سے اور اس کو ہلاک کر دیں گے اور ہمارا بھی نام شامل ہو جائے گا. تو ایک مرتبہ جب وہ دوڑا تلوار چلانے کے لیے قریب پہنچا تو زرار بن خطاب فہری کو صرف خیال آیا کہ علی کا مزاج تو نہیں ہے کہ وہ بھاگنے والے کا پیچھا کرے, اس لیے کہ علی کائنات کا وہ سخی اور کریم انسان ہے کہ اگر دشمن بھی کچھ مانگ لے تو علی مایوس نہیں کرتا. سادہ بات نہیں ہے, مورخین نے لکھا ہے, اہل سنت علماء نے لکھا ہے. ایک موقع پر حضرت کا دشمن آیا اور آ کر حضرت درخت کے نیچے تشریف فرما تھے. کہنے لگا علی میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں کہ دشمن بھی مانگے تو اسے بھی محروم نہیں رکھتے. فرمایا تم نے ٹھیک سنا ہے. کہا پھر یہ اپنی تلوار مجھے دے دیں. تو حضرت نے تلوار دے دی. اب اس نے پہلے اپنی تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور اب حضرت کی بھی تلوار اٹھا لی. اب 2 تلواریں, اور علی نہتے ہیں اور بیٹھے, اور وہ کھڑا ہے اور پوچھا علی بتائیں اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا وہی جس نے ابھی تک تجھے مجھ سے بچا رکھا ہے. یہ علی تو دشمن بھی مانگے تو اسے بھی محروم نہیں رکھتے. تو ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ علی کا مزاج نہیں کہ جو بھاگنے والے کا پیچھا کریں, کہ جو بھاگتا ہے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. تو علی عطا کرنے والے, صرف دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے کون ہے, علی ہیں یا کوئی اور آ رہا ہے. ذرا سا گھوڑے کو پیچھے موڑا, موڑ کے دیکھا تو ایک بڑی شخصیت تھے, اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو پلٹ رہا ہے شاید حملہ کر دے, تو اسی لمحے بلا فاصلہ گھوڑے کو گھمایا اور
دوڑاتے ہوئے سرپٹ پہنچے خیام رسول میں، اور پیغمبر نے پوچھا کہ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ یہ خطابت نہیں ہے، یہ تاریخوں کے الفاظ ہیں. یہاں تک کہ جب وہ شخص بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے زرار بن خطاب فاری نے آواز دی، خیال رکھنا اور یاد رکھنا، جب تک زندہ رہو میرے اس احسان کو کبھی بھولنا نہیں. آئے تھے زرار کو قتل کرنے کے لیے اور الٹا ممنون احسان ہو گئے. کا خیال رکھنا آپ جتنا عرصہ اس کے بعد زندہ رہو گے، جیو گے، وہ میری بخشش کے نتیجے میں. اور پھر بعد میں انہیں حکومت تک پہنچنے کا موقع مل گیا، اور ایک دن یہی زرار بن خطاب فاری آیا کہ یاد ہے میری تلوار کی وجہ سے آپ بچ گئے تھے اور آج حکومت کر رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی شمولیت ہے. یہ جنگ خندق، جنگ احزاب، جس سے متعلق قرآن فرما رہا ہے کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ. جب کفر کے لشکروں نے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، چاروں سمت سے آنا شروع کیا، مسلمانوں تمہارا عالم یہ ہوا، قرآن کہہ رہے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی، تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے. وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور تم اپنے رب کے بارے میں بدگمانیاں کرنے شروع ہو گئے. آپ بتائیں ایسا لشکر جس کی آنکھیں پتھرا جائیں، ٹھہر جائیں، اور کلیجے اچھل اچھل کر حلق تک آ جائیں، اور جو اپنے رب کے بارے میں بدگمانیاں کرنے شروع ہو جائیں، کیا ایسا لشکر اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے؟ اس کے بعد باقی کیا بیان کیا جائے؟ وہ ختم ہوا جنگ حنین. قرآن فرماتا ہے یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، 30,000 مسلمان تو خوش تھے کہ آج تو ہم جیت جائیں گے. لیکن بعد میں جب کافروں نے حملہ کیا وہ مسلمان بھاگ رہے تھے. قرآن فرماتا ہے اے مسلمانوں، حنین کے دن مسلمانوں تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جب لشکر کفر نے حملہ کیا تو مسلمان ایسے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا. بات سمیٹ لوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان جنگوں میں سے کون سا ایسا لشکر ہے جو اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ. یہ کون ہیں 72؟ اب پیغمبر کا دور ختم ہوا، علی کا دور شروع ہوا. کیا علی ابن ابی طالب کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں کہ وہ صف کا مصداق قرار پا سکیں؟ آپ جانتے ہیں جنگ صفین میں جب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا، آدھے سے زیادہ وہ تھے جنہوں نے حضرت کے خلاف تلوار نکالی اور کہا جنگ روکے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. لا حکم الا للہ کے نعرے بلند ہوئے. اس کا مطلب علی ابن ابی طالب کا بے بصیرت لشکر وہ بھی اس قابل نہیں. کیا امام حسن مجتبی کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ صحابات کے مقام پر جب فرزند رسول نماز عشاء ادا کر رہے تھے تو تیسری رکعت میں جائے نماز کو آپ کے نیچے کھینچ لیا گیا، آپ کی ران پر زہر آلود خنجر مارا گیا، اور کئی مہینے حضرت مدائن میں معالجہ کرواتے رہے. اور آپ کے اپنے قریبی افراد السلام علیک یا مذل المومنین کہہ کے خطاب کرتے تھے، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. اس کا مطلب یہ کہ امام حسن مجتبی کی سپاہی بھی اس قابل نہیں ہے کیا ہے صف کا مصداق قرار پا سکیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں آئے صف کا مصداق کہاں سے ملتا؟ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی صداقت کو بچا لیا. کہ کربلا میں 72 سپاہی آئے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، سن و سال کا بھی ان میں فرق تھا. لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ اس لشکر کے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ. اس 6 مہینے کے سپاہی نے بھی جب تیر کھایا تو مسکرا کر موت کا استقبال کیا. یہ 72 ہیں. اس لیے حسین نے فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہو. یہ حسین کا انتخاب ہے. 11 سالوں میں ایک ایک سپاہی کا انتخاب کیا امام حسین نے. 72 کا انتخاب خود حسین نے کیا ہے. لیکن ان 72 کے لیے جسے علمبردار بنایا، سپہ سالار بنایا، اس کا انتخاب خود حسین ابن علی نے نہیں کیا، آپ کی ماں فاطمہ زہرا نے کیا ہے. آپ کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا ہے.
میں یکم محرم کو یا 29 ذی-الحج کو تفصیل سے یہ مراحل بیان کر چکا ہوں اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن کچھ مصائب تو بیان کرنے ہیں۔ یہ کربلا کا وہ شہید کہ جو 72 میں سب سے زیادہ قد آور تھے۔ عقیل بھائی جاتے ہیں خود بارہا اور بارہا کربلا جاتے ہیں، آپ بھی جب جائیں تو دیکھیے گا، آپ کی سیرت و صورت سے متعلق لکھا گیا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے اگر پاؤں رکاب سے نکالیں تو وہ زمین پر خط کھینچتے تھے، لیکن جا کر اگر وہ زیر زمین میں حضرت کی قبر مشاہدہ کریں تو آپ کی قبر اتنی ہے جتنی جناب علی اصغر کی قبر ہے، جیسے ایک بچے کی قبر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کے سپہ سالار کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے، یہاں تک کہ جب بشیر ابن جزلم آئے مدینہ میں، منادی امام سجاد نے فرمایا کہ ندا دیں کہ اہل بیت کا کاروان پلٹ کر آ چکا ہے۔ آپ کی مادر گرامی جناب ام البنین نے اپنے 7 سال کے پوتے جناب فضل کو انگلی تھامی اور چلتے ہوئے آگے آئیں، اور جیسی الفاظ سنے کہ بشیر بن جزلم کہہ رہے ہیں الا یا اہل یثرب قد قتل حسین ابن علی بکربلا، حسین ابن علی کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ قریب آئیں گھبراہٹ میں، پوچھتی ہیں اے بشیر یہ کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ کہ جناب ام البنین وہی حسین جو پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، جو علی و بطول کے لخت جگر ہیں۔ جناب ام البنین نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نہیں مان سکتی کہ عباس کی زندگی میں حسین شہید ہو جائیں۔ جناب بشیر نے عرض کیا ہے جناب ام البنین عباس حسین سے پہلے شہید ہوئے۔ کہ کیسے شہید ہوئے؟ کہ کسی نے ان کے سر پر گرز مارا تھا۔ کہ میں نہیں مان سکتی، میرا عباس اتنا قد بلند تھا، جو بچپنے میں 2 انگلیوں سے گرز کو نیچے گرا دیتا تھا اگر کوئی گرز پھینکا جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی گرز ان کے سر پہ مارا جائے اور وہ اس کو روک نہ سکیں؟ کہ جناب ام البنین مجھے معاف کیجئے گا، جب گرز ان کے سر پر مارا گیا تب ان کے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ یہ سنا جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، بی بی زمین پر بیٹھ گئی اور اتنا گریہ کیا کہ آپ کی چیخ نکل گئی۔ بشیر پوچھتا ہے بی بی کیا ہوا، کیوں اس طرح سے گریہ کر رہی ہیں؟ کہ بشیر یہ سوچ رہی ہوں جب بازو کٹ جاتے ہیں، کوئی بھی سپاہی جب گھوڑے سے نیچے گرتا ہے بازوؤں کے سہارے سے نیچے گرتا ہے، جب میرے عباس کے بازو کٹ چکے تھے میرا عباس کیسے زمین سے زمین پر آیا تھا۔ مشکل مراحل ہے میرے عزیزوں۔ آج شبیہ علم کو بھی برآمد کیا جائے گا، علم آئے گا میرے عزیزوں۔ یہ علم میدان کربلا میں جناب عباس کو جب دے کر بھیجا گیا، یہ کون سا مرحلہ ہے کہ بار بار جنگ کی اجازت کے لیے جاتے ہیں لیکن امام حسین روک دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حبیب اور مسلم ابن اوسجہ اور ان بزرگ صحابہ 11 صحابہ کرام ہیں جو 72 میں شامل ہیں، ایک ایک کر کے ان کی لاشیں آ رہی تھیں، تو جناب عباس نے کہا کہ جب بوڑھوں کی اس طرح سے مسلسل لاشیں آ رہی ہیں مجھے اجازت دے دیجئے کا انتظار کریں۔ یہاں تک کہ زور کے بعد جب بنو ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جب بچوں کی لاشیں آنا شروع ہوئیں، جناب اون محمد کے لاشیں آئے، کہا کہ آپ تو اجازت دے دیجئے۔ فرمایا کیسے اجازت دوں، آپ میری فوج کے علمبردار ہیں۔ بار بار روک رہے ہیں اور جناب ابو الفضل عباس مایوسی کیفیت میں، یہاں تک ایک مرتبہ خیام کے قریب تلوار ٹیکے کھڑے ہیں، یا خیام کے اندر سے بچوں کی آوازیں آئیں اور حضرت آوازیں سن کے خیام میں پہنچے۔ بچے پیاس سے نڈھال تھے، آج 7 محرم ہے، پانی بند ہو چکا ہے۔ 3 دن یہ چھوٹے بچے شدت پیاس کے سبب سے اب حالت ہے کہ ان کے پھول جیسے چہرے مرجھا گئے اور آنکھیں اندر کو دھنسی جا رہی ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔
حضرت اندر گئے اور کیا منظر دیکھا کہ جناب سکینہ خالی مشک کبھی اپنے گلے پہ لگاتی ہیں، کبھی اپنے رخسار پر لگاتی ہیں، کبھی ہونٹوں پہ لگاتی ہیں۔ حضرت ابوالفضل عباس پوچھتے ہیں کہ بیٹی سکینہ یہ کیا کر رہی؟ کہا چچا جان مجھے شدید پیاس کے سبب سے اب تحمل نہیں ہو رہا، تو اس لیے ایسا کر رہی ہوں، شاید ٹھنڈک کا کچھ احساس مل جائے۔ کہ اگر آپ اپنے بابا سے سفارش کریں کہ وہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں، آپ میرے ساتھ چل کے اپنے بابا سے بات کیجیے۔ جناب سکینہ گئیں اور خواہش کی بابا جان ہمارے چچا کو پانی کی اجازت دے دیجیے۔ بالآخر امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے کہ سکینہ ابھی تو اصرار کر رہی ہیں، لیکن کچھ لمحوں کے بعد جب شمر آ کر تماچے مارے گا اس لمحے اپنے چچا کو بہت یاد کریں گے۔ بس میرے عزیزو، میں نے مقتل کی کتابیں دیکھی، کسی تاریخ میں ایسے نہیں ملتا کہ حضرت کو تلوار دی گئی، سب نے لکھا ایک نیزہ اور ایک مشق لے کر گئے۔ لیکن یہ شجاعت ہے کہ جس طرح بڑھ رہے تھے دشمن کے سپاہی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، یہاں تک کہ شط فرات پر صرف 8,000 افراد کا پہرا تھا۔ ان کی صفوں کو الٹتے ہوئے پانی کی مشق بھری اور ایک بالائی جگہ پر جناب سکینہ بچوں کو لے کے کھڑی تھی۔ یہ 3 دن کے پیاسے بچے انتظار کر رہے ہیں اور جناب سکینہ انہیں بار بار امید دلا رہی ہیں، بار بار امید دلا رہی ہیں، یہاں تک کہ جیسی مشق بھر کے دریا سے لوٹے تو ایک مرتبہ علم آتے ہوئے دکھائی دیا۔ جناب سکینہ کے چہرے پر پہلی مرتبہ روز عاشور تبسم آیا۔ بچوں کو خوشخبری دی کہ ابھی کچھ لمحوں کے بعد پانی آ جائے گا، لیکن اب کچھ وقت گزرا تھا کہ علم جھولنا شروع ہوا۔ میرے عزیزوں یہ بڑے مشکل مراحل ہیں، میں رک جاتا ہوں کہ یہ مرحلہ شاید مجھ سے بیان نہ ہو، کیسے حضرت کی شہادت ہوئی۔ لیکن ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، جب حضرت رخصت ہو رہے تھے، جناب سکینہ نے جب مشق پہنائی اور جب جا رہے تھے تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ عباس جاتے ہوئے آخری مرتبہ اپنی بہن زینب سے بھی ملتے ہوئے جائیے۔ اور جب آئے اور ثانی زہرا کے خیمے میں تو عرض کیا کہ اے ثانی زہرا میں میدان جنگ کی طرف جا رہا ہوں، پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے فرمایا عباس ذرا جھکیں، میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ پھر میں نے پڑھا، اپنی باہیں ابوالفضل عباس کے گلے میں ڈالیں، کہا ابوالفضل عباس 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی تب وقت آخر میرے بابا علی نے مجھے قریب بلا کر یہ جملہ کہا تھا، اے بیٹی زینب اسی شہر کوفہ میں تمہارے سر سے چادر کو چھینا جائے گا، اے بیٹی زینب اسی کوفے کے شہر میں تمہیں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ عباس بابا نے کہا تھا، مجھے اس بات پر یقین تھا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس میں جرأت ہوگی جو مجھے رسیاں پہنائے، کس میں جرأت ہوگی جو میرے سر سے ردا کو چھینے، ہمیشہ سوچتی تھی۔ لیکن آج آپ کو جاتی ہوئے دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے میری چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا۔ میرے عزیزو، حضرت عباس کی شہادت بہت سخت ہے، میں بس ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ لیکن کتنی مرتبہ جناب عباس کو شہید کیا گیا، کتنے حصوں میں جناب عباس کی لاش تقسیم ہوئی، کیسے شہادت ہوئی، ایک مرتبہ شہادت نہیں ہوئی، کتنی مرتبہ شہادت ہوئی۔ صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا ہے، جب اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہا تھا تو 12 محرم کو ایک صحابی رسول زید ابن ارقم نے آ کر امام سجاد کو سلام کیا، اور جب کربلا سے لے کے کوفہ تک سارے سفر میں حضرت نے پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو ہتھکری بڑے ہاتھوں سے توق بھری گردن اٹھائی اور کہا، کون ہے اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ ایک مرتبہ زید نے عرض کیا، فرزند رسول پہچانا نہیں؟ میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں، مدینے آپ کی جد کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس قیامت کی اطلاع ملی۔ حضرت نے پوچھا، چچا زید کیا آپ مدینے جائیں گے میرے جد کی زیارت کے لیے؟ عرض کیا، ہاں جاؤں گا۔ امام نے فرمایا، جب زید کہتے ہیں کہ اگر اپنے جد کے لیے کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے، امام سجاد نے اونٹوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟
جا کر رسول اسلام کو بتانا یا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کی بیٹیوں کو بازاروں میں ننگے سر نامحرموں کے درمیان چھوڑ آیا ہوں. بس وہ جملہ جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. اس کے بعد روایتوں میں ہے جناب زید نے شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا. سب سے پہلے امام حسین کے سر پر نگاہ پڑی. پوچھا آقا یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ امام نے فرمایا پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. کہ یہ دو سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، یہ سر کہا یہ میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سر ہیں. ایک مرتبہ زید نے سوال پوچھا آقا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک ستارہ سا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ امام نے فرمایا زید تو اسے کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پر بلند کر دیا گیا. وہ جملہ جس کے لیے میں یہ روایت شروع کی تھی. ایک مرتبہ جناب زید نے گھوم کر شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آقا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ آقا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا جناب زید خاموش ہو جائیے، اگر آپ میرے جد کے صحابی نہ ہوتے میں آپ سے ناراض ہو جاتا. آپ نے میں ابو الفضل عباس سے متعلق ایسے سوچا کیوں؟ جناب زید نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے اس لیے پوچھا حد قاسم کا سر نیزے پر، اون و محمد کا سر نیزے پر، علی اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہیں آیا. امام نے فرمایا زید وہ دیکھیں سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے. اگر برداشت کر سکے تو ایک جملہ عرض کروں، جا کے مقتل کی کتابیں دیکھیے گا کہ جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیسے آویزاں کیا گیا. جو میں نے پڑھا ہے جناب عباس کے ایک کان سے سوراخ کیا گیا، دوسرے کان تک سوراخ کیا گیا، پھر اس میں سے رسی کو گزارا گیا. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار. کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار. کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار. مشکیزہ چدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار. مشکیزہ چدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار. اے شیر جوائے پسر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار. اے شیر جوائے پسر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار. یا عباس خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم،
خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم، لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم، دست اکبر میں پھر بھی تھر تھراتا ہے علم، دست اکبر میں پھر بھی تھر تھراتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم، لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم، دست اکبر میں پھر بھی تھر تھراتا ہے علم، دست اکبر میں پھر بھی تھر تھراتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خیمہ اقدس میں بچے بے سہارا رہ گئے، خیمہ اقدس میں بچے بے سہارا رہ گئے، ٹوٹ کر سب کی امیدوں کے ستارے رہ گئے، ٹوٹ کر سب کی امیدوں کے ستارے رہ گئے، کیا علمدارے جری دریا کے نعرے رہ گئے، کیا علمدارے جری دریا کے نعرے رہ گئے، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، دیر سے پیاسی سکینہ کو گلا پانی کا ہے، دیر سے پیاسی سکینہ کو گلا پانی کا ہے، منتظر ہر طفل جانے وفا پانی کا ہے، منتظر ہر طفل جانے وفا پانی کا ہے، کیا کریں گے جن کے دل کو آسرا پانی کا ہے، کیا کریں گے جن کے دل کو آسرا پانی کا ہے، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، آس میں ہے صبح سے بچے یہ ستم کیا ہو گیا، آس میں ہے صبح سے بچے یہ ستم کیا ہو گیا، پھر نہ آیا لوٹ کر خیمے سے باہر جو گیا، پھر نہ آیا لوٹ کر خیمے سے باہر جو گیا، کیا علم بردار دریا کے کنارے سو گیا، کیا علم بردار دریا کے کنارے سو گیا، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، لشکر دشمن کو جس نے روند ڈالا ہے کہاں، لشکر دشمن کو جس نے روند ڈالا ہے کہاں، ہاتھ کٹوا کر علم جس نے سنبھالا ہے کہاں، ہاتھ کٹوا کر علم جس نے سنبھالا ہے کہاں، مشک دانتوں میں دبا کر لانے والا ہے کہاں، مشک دانتوں میں دبا کر لانے والا ہے کہاں، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خیمہ اقدس میں بچے بے سہارا رہ گئے، خیمہ اقدس میں بچے بے سہارا رہ گئے، ٹوٹ کر سب کی امیدوں کے ستارے رہ گئے، ٹوٹ کر سب کی امیدوں کے ستارے رہ گئے، کیا علمدارے جری دریا کے نعرے رہ گئے، کیا علمدارے جری دریا کے نعرے رہ گئے، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا
ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، دیر سے پیاسی سکینہ کو گلا پانی کا ہے، دیر سے پیاسی سکینہ کو گلا پانی کا ہے، منتظر ہر طفل جانے وفا پانی کا ہے، منتظر ہر طفل جانے وفا پانی کا ہے، کیا کریں گے جن کے دل کو آسرا پانی کا ہے، کیا کریں گے جن کے دل کو آسرا پانی کا ہے، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، آس میں ہے صبح سے بچے یہ ستم کیا ہو گیا، آس میں ہے صبح سے بچے یہ ستم کیا ہو گیا، پھر نہ آیا لوٹ کر خیمے سے باہر جو گیا، پھر نہ آیا لوٹ کر خیمے سے باہر جو گیا، کیا علم بردار دریا کے کنارے سو گیا، کیا علم بردار دریا کے کنارے سو گیا، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، لشکر دشمن کو جس نے روند ڈالا ہے کہاں، لشکر دشمن کو جس نے روند ڈالا ہے کہاں، ہاتھ کٹوا کر علم جس نے سنبھالا ہے کہاں، ہاتھ کٹوا کر علم جس نے سنبھالا ہے کہاں، مشک دانتوں میں دبا کر لانے والا ہے کہاں، مشک دانتوں میں دبا کر لانے والا ہے کہاں، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، بے کسوں کو خون بھری صورت دکھائے یا نہیں، بے کسوں کو خون بھری صورت دکھائے یا نہیں، درد و غم کا ایک اور طوفان اٹھائے یا نہیں، درد و غم کا ایک اور طوفان اٹھائے یا نہیں، یہ تو کہہ دیجئے علم خیمے میں جائے یا نہیں، یہ تو کہہ دیجئے علم خیمے میں جائے یا نہیں، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے چل ہے آتا فوج ہے، شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج 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 شام میں عباس آتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، سوکھی زبان ہونٹوں پہ اذکر پھراتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں،
ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں۔ دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، سوکھی زبان ہونٹوں پہ اصغر پھراتے ہیں۔ ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں۔ اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، خیموں کو توڑ توڑ کے جب تیر آتے ہیں۔ ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں۔ اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، خیموں کو توڑ توڑ کے جب تیر آتے ہیں۔ ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں۔ کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں۔ ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں۔ کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں۔ ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں۔ دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے، دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے، راہ خدا میں کس طرح سر کو کٹاتے ہیں۔ ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں۔ دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے، دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے، راہ خدا میں جس طرح سر کو کٹاتے ہیں۔ ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں۔ عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے، وہ خاک پہ کیسے گرے، وہ خاک پہ کیسے گرے، کہتے ہوئے مولا سلام، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین۔ عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے، وہ خاک پہ کیسے گرے، وہ خاک پہ کیسے گرے، کہتے ہوئے مولا سلام، مولا حق امام یا حسن یا حسین،
مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین عباس کے بازو کٹے عباس کے بازو کٹے دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے وہ خاک پہ کیسے گرے وہ خاک پہ کیسے گرے کہتے ہوئے مولا سلام مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا عباس اللہم صلی علی